تفسیر ابن کثیر آیت 146-147 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 146. I shall turn away from my ayat those who behave arrogantly on the earth without a right, and even if they see all the ayat, they will not believe in them. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کو پلٹا دوں گا، پھیر دوں گا، موڑ دوں گا میری آیتوں سے، یعنی اللہ کی جو بھی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، ان سب سے اللہ ان کو پھیر دے گا، ان کو موڑ دے گا، ٹرن اوے کر دے گا. جنہوں نے دوز ہو بیہیو ایروگنٹلی آن دی ارتھ، جنہوں نے بھی زمین پر اپنی تکبری کی تھی، یعنی تکبری کی طرح وہ لوگوں کا مطلب سلوک تھا یا بیہیو کر رہے تھے. وداؤٹ اے رائٹ، یعنی ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تکبری کرے، تو بغیر کسی حق کے تم تکبری کر رہے تھے زمین میں، اللہ کی زمین ہے وہ. اینڈ ایون اف دے سی آل دا آیت، اور اگر وہ تمام آیتیں، تمام نشانیاں اللہ کی دیکھ لے تو بھی دے ول ناٹ بلیو ان دیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کیوں کہ اللہ نے ان کو اپنی آیتوں سے پلٹا دیا ہے. تو اب وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اینڈ اف دے سی دا وے آف رائچیسنس، تو جب وہ سبیل رشد، یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے اللہ کا، جو جس میں کہ مطلب تقوی ہے اور یہ نیکوکاروں کا راستہ، تو یہ راستہ جب وہ دیکھیں گے they will not adopt it as the way، یعنی ان لوگ اس کو اپنا راستہ، اپنی سبیل نہیں بنائیں گے، اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے کہ اس راستے کے اوپر وہ نہیں چلیں گے. بٹ اف دے سی دا وے آف ایرر، لیکن اگر وہ راستہ دیکھتے ہیں جو سبیل الغی ہے، یعنی کہ ٹیڑھے پنے کا راستہ، ٹیڑھا راستہ، کروکیڈ وے، تو وہ راستے کو دے ول اڈاپٹ دیٹ وے، ان لوگ اس کو اختیار کر لیں گے، وہ راستے پہ ان لوگ چلنا شروع کر دیں گے. ان کو وہ راستہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو ٹیڑھا ہے اور جو نیکی کا اور رائچیسنس کا ہے، وہ ان لوگ کو نہیں پسند. دیٹ از بیکاز دے ہیو ریجیکٹڈ آور آیت. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، رد کیا تھا. یعنی سوچو اللہ کی جو بھی آیتیں ہیں قرآن میں، اس سے پہلے جب تورات اور انجیل میں، تو جو بھی اللہ کی آیتیں ہیں، تو جب بندے اس میں سے یہ بولتے یہ آیت ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کریں گے ہم، یہ اللہ کا حکم یہ مان لیں گے، ہاں یہ مان لیں گے، نہیں یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں چل سکتا. اللہ کے پاس تو ایسا ہے، تم کو پورا کور ٹو کور، پورا کے پورا ہی ماننا ہے. اس میں تمہاری چوائس اور تمہاری مرضی نہیں چل سکتی کہ تم اپنی مرضی سے کچھ اڈاپٹ کرو کچھ نہ کرو. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ ٹیڑھے راستے کو اپنایا تھا، اور جو سیدھا راستہ تھا سبیل الرشاد والا، یعنی وہی سبیل الرشد تھے، تو اس کو ان لوگوں نے رد کیا، اس کو نہیں اپنایا. تو اللہ کہتا ہے کہ اسی لیے that is because they have rejected our ayat and were heedless of them. تو انہوں نے ہماری آیتوں کو بھی ٹھکرایا یا رد کیا، اور وہ لوگ ہماری طرف سے بالکل، یعنی کہ بولتے ہیں نا جس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق، کوئی ہیڈ لیس ایک دم، کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے بھی بتا دیا کہ جاؤ، مجھے بھی پرواہ نہیں، اب تم میرے کلام کے قریب بھی کیسے آؤ گے. آیت نمبر 147. Those who deny our ayat and the meeting in the hereafter, vain are their deeds. تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، رد کیا، ریجیکٹ کیا، ڈینائی کیا، اور ہم سے ملاقات آخرت میں، اس کا بھی ان کو انکار ہے. انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بول رہے کہ نہیں ہم نہیں ملاقات ہوگی، بلکہ انکار کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم اس کا کہنا مان نہیں رہے ہو اسی کی کتاب میں سے، تو پھر تم کو اس سے ملاقات کا کیا ہے؟ یعنی کچھ ہے، کوئی فرق پڑتا ہے کہ ملاقات کا اگر ڈر خوف ہو دل میں انسان کے کہ مجھے حساب دینا ہے اور میری ملاقات ہونی ہے اللہ سے،
تو وہ پھر کتنا ڈر کے چلے گا, کتنا صحیح چلے گا, ہر قدم پھونک پھونک کے مطلب اٹھائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا, اس کا مطلب اس کو اللہ سے ملاقات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کا انکار ہے. وین آر دیئر ڈیڈز, ان کے تمام اعمال جو ہے وہ حبت ہو گئے, ختم ہو گئے, ویسٹ ہو گئے, یعنی کہ راکھ ہو کے مٹی میں مل گئے, جو کہ اللہ نے اپنے ہی کلام میں کہا ہے کہ وہ ایسے ہوا میں اڑ جائیں گے جیسے کہ راکھ. اور اللہ کہے گا جاؤ اب لے آؤ تمہارے جو اچھے عمل کیے تھے, تو کہاں سے لائیں گے وہ؟ Are they requited with anything except what they used to do? تو کیا ان کو کوئی اور بھی اجر مل سکتا ہے سوائے اس کے کوئی اور جزا کہ جو وہ اعمال کرتے رہے تھے؟ بھئی جیسی تم بیج ڈالو گے ویسی ہی کھیتی کاٹو گے نا. جب ہارویسٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو وہ جو کاٹنے کا ٹائم آئے گا, جب کہ تم نے کیا بویا ہے, تم نے جو بویا ہے وہی تو کاٹو گے. Arrogant people will be deprived of Allah's ayat. گھمنڈی لوگ, سرکش, گھمنڈی اور بہت مغرور, جو مغرور لوگ, وہ لوگ اللہ کی آیت سے بالکل وہ ہو جائیں گے, مایوس, یا مطلب ڈپرائیوڈ, یعنی سمجھو کہ ان کو بالکل اس سے محروم کر دیا جائے گا, محرومیت. اللہ said, سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. I shall turn away from my ayat those who behave arrogantly on the earth without a right. میں ان سب کو پلٹا دوں گا میری آیت سے جنہوں نے زمین پر گھمنڈ یعنی کہ کیا اور مغروری بتائی, اس کی مغروری جو ہے اس کی طرح بیہیو کیا, اور اس کا ان کو کوئی رائٹ نہیں تھا, کوئی حق نہیں تھا. کس بات کے لیے وہ اپنی مغروری بتاتے زمین میں؟ تو کیا زمین کو تم ایک زور سے پیر مارو گے تو کیا زمین پھٹ جائے گی؟ تو جب تم یہ سب کر نہیں سکتے تو تمہاری گھمنڈ اور غرور سے ہوگا کیا زمین پہ؟ اللہ says, I shall deprive the hearts of those who are too proud to obey me. کہ میں ان لوگوں کے دلوں کو محروم کر دوں گا کہ جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور تھا کہ ان کو میرا کہنا ماننے میں, اللہ کی فرما برداری کرنے میں ان کو بڑا غرور تھا. اور یہ غرور کی بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی چیز کے لیے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے کلام میں لکھا اس کو کرو, اگر وہ بولتے نہیں ابھی ہم کو نہیں کرنے کا ہے, ہم کو یہ سوٹ نہیں ہوتا ہے, اور دیکھو یہ مت کرو, یہ مت کرو, اللہ نے منع کیا اس کے لیے, تو پھر وہ لوگ بولیں گے نہیں ابھی ہماری مرضی ہے ہم کر لیں گے, بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ سب وہ مغروری ہے کہ جس کا تم کو اللہ کے کلام کی بات کو تم کو ماننا نہیں ہے, خواہ وہ کوئی بھی حکم ہو, کوئی بھی قانون ہو, کوئی بھی چیز کے لیے تم سے کہا گیا کرو اور کہا گیا مت کرو, یہ حلال اور یہ حرام ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے, کچھ چیزیں جو اس کو سوٹ کرتی ہے وہ لے لیتا ہے اور بولتا ہے یہ کروں گا, لیکن یہ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا. اینڈ arrogant with people without right, اور لوگوں کے ساتھ وہ گھمنڈ اور غرور کا مطلب ایک طریقہ کرتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے جو گھمنڈ اور غرور کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس کا بھی ان کو کوئی حق نہیں ہے, کسی بھی بندے کے ساتھ تم مغروری نہیں دکھا سکتے. فرام انڈرسٹینڈنگ دا سائنس, اور یہ کہ تم کو اللہ کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم اس سے بھی بولتے ہو کہ نہیں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آئی, تو یہ مغروری ہے. اینڈ پروفس, اور آیتیں اور نشانیاں اور ثبوت اللہ کے, دیٹ ٹیسٹیفائی ٹو مائی مائٹ, لا اینڈ کمانڈمنٹس. تو وہ چیزیں جو تم کو سمجھ میں نہیں آتی, اللہ کہتا وہ ہے یعنی کہ میرا جلال, میرا پاور, میرا قانون, میری شریعت اور میرے حکم, میرے تمام احکام.
تو وہ چیز اگر تم اس کے یعنی کہ اس کی گواہی جو ہے تم نہیں دیتے اور تم کو وہ سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ کو اپنی یہ اللہ نے یہاں پر یہ بات بول دیا کہ میں ان کو محروم کر دوں گا، deprived. And just as they acted arrogantly without justification, Allah has disgraced them with ignorance. تو کیونکہ انہوں نے اپنے گھمنڈ اور غرور سے بغیر کسی حق کے جو انہوں نے بتائی اپنی مغروری، تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا جہالت دے کے ان کو. اللہ said in another آیا، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، آیت سورہ نمبر 6 ہے، سورہ الانعام، اور اس کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ and we shall turn their hearts and their eyes away from guidance as they refuse to believe therein for the first time. اور ہم ان کے دل، ان کی آنکھیں پھیر دیں گے ہدایت سے، جیسے کہ انہوں نے انکار کیا تھا اس پر ایمان لانے سے پہلی مرتبہ. یعنی معلوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تم نے تو انکار کیا. پھر سورہ نمبر 61 ہے، سورہ صف، آیت نمبر 5، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ So when they turned away from the path of Allah, Allah turned their hearts away from the right path. تو جب انہوں نے وہ پلٹ گئے اللہ کے راستے سے، تو جب وہ خود پلٹ گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پلٹا دیا اس سیدھے راستے سے، صراط المستقیم سے. سفیان بن عیینہ commented on this ayah, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ I shall turn away from my ayat those who behave arrogantly on the earth without a right. میں پلٹا دوں گا ان سب کو جنہوں نے مطلب میری آیت سے انکار کیا اور اس سے پلٹ گئے تھے وہ اپنی گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے، اور زمین میں جو انہوں نے گھمنڈ اور غرور کیا بغیر کسی حق کے. اللہ says, I shall snatch away comprehension of the Quran. سوچ لو، اب یہ صرف تورات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اب قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے چھین لوں گا میں ان سے قرآن کا سمجھنا، اس کو پورا کمپریہینڈ کرنا جو ہے. I shall snatch away comprehension of the Quran from them and turn them away from my ayat. میں ان سے چھین لوں گا قرآن کو سمجھنا اور اس کو مطلب سمجھ بوجھ کے جو اس کے اندر جو احکامات ہیں سب کو سمجھنا، وہ سب کچھ چھین لوں گا میں ان لوگ سے، اور میں بھی ان کو پلٹا دوں گا میری آیت سے. Ibn Jarir commented on Sufyan's statement that this indicates that this part of the ayah is addressed to this ummah. ابن جریر کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مخاطب ہے اس امہ سے، اس ہماری ابھی جو امت ہے اس سے. لیکن دس از ناٹ نیسسریلی ٹرو، مگر یہ بات سچی اس لیے نہیں ہے کیونکہ فار ابن عیینہ ایکچولی مینٹ دیٹ دس اکرز ان ایوری امہ، یہ ہر امت کے لیے بات ہے، ہر امت کے لیے، اینڈ دیٹ دیر از نو ڈفرنس بٹوین ون امہ اینڈ اندر امہ ان دس ریگارڈ. اس بارے میں کہ جو بھی اللہ کی آیت سے انکار کرتا ہے اس سے پلٹ جاتا ہے، یہ ہر امت کے لیے ہے، ہر امت کے جو بھی اس امت کے اندر ایسی حرکتیں کرے گا ان سب کے لیے ہے. اس لیے ہماری آج کی جو امت ہے اس کے لیے بھی ہے. اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم. اللہ said next, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا and even if they see all the ayat، وہ جب ساری آیتیں نشانیاں دیکھ لیں گے تو بھی they will not believe in them، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ said in a similar آیا، ایک اور ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 96-97، دو آیت ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. Truly those against whom the word wrath of your Lord has been justified. یقیناً وہ لوگ جن کے خلاف اللہ کا ورڈ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب جو ہے
وہ اب طے شدہ ہو گیا ہے. تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہو گئی، یعنی کہ اللہ نے جو بھی ان کے لیے بات جسٹیفائی کر دیا ہے، مطلب کہ ول ناٹ بلیو، کہ وہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، وہ پوری ہو کے رہے گی. کیونکہ اللہ دلوں کے اندر کے کوڑ کو جانتا ہے، تو اس کے بیس کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ نہیں لائیں گے وہ ایمان. ایون اف ایوری سائن شوڈ کم ٹو دیم، چاہے ان کے سامنے تمام نشانیاں آ جائے تو بھی. انٹل دے سی دا پینفل ٹورمنٹ، جب وہ دردناک عذاب کو دیکھیں گے تبھی تو بولیں گے نا کہ اللہ ہم ایمان لائیں، لیکن اب کس کام کا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، and if they see the way of righteousness they will not adopt it as the way. اور جب وہ دیکھیں گے سیدھی راہ اللہ کی تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، جیسے اپنی زندگی کا ایک راستہ نہیں بنائیں گے اس کو. Means even if the way of guidance and safety appears before them, they will not take it. کہ ان کے سامنے ہدایت کا وہ راستہ جس کے اندر مطلب امن و امان ہے، بچنا ہے، سب وہ ان کے سامنے آ جائے گا تو بھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، but if they see the way of error they will adopt that way. تو جب وہ دیکھیں گے ٹیڑھے راستے، کروکیڈ راستے، تو وہ اس کو جلدی سے اپنا لیں گے. But if the way that leads to destruction، تو وہ جو تباہی کی طرف لے جاتا راستہ، and misguidance appears to them، اور ضلالت یعنی کہ مطلب وہی کہ گمراہی ان کے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، تو بھی they adopt that way، تو وہ راستہ ہی وہ لوگ اپنائیں گے، چاہے اس میں تباہی ہے، چاہے اس میں گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو بھی. اللہ ایکسپلینز وائی دے ڈو دس، اللہ یہ بتا رہا ہے یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے. وہ اس لیے ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، دیٹ از بیکاز دے ہیو ریجیکٹڈ اور آیت، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو رد کیا ہے. اس لیے ان دیئر ہارٹس، یعنی اپنے دلوں کے اندر بھی اگر تم نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ہے دلوں کے اندر، مگر سامنے منہ سے زبان سے تم برابر قرآن بھی پڑھتے ہو، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، مگر دل کے اندر تم نے کچھ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے، یا پوری ہی آیتوں کا. جیسے کچھ آیتیں نہیں ماننی ہے کہ اللہ نے حکم تو کیا ہے لیکن ماننا نہیں ہے، تو وہ دل کے اندر جو تم انکار کر رہے ہو، ریجیکٹ کر رہے ہو، رد کر رہے ہو، یہ دل کے اندر ہے. سامنے تو تم قرآن لے کے بیٹھے ہو، پڑھ رہے ہو، تو قرآن تم پڑھ رہے ہو بیٹھ کے، بولتے نہیں بھائی قرآن کی بات ہے، لیکن دل کے اندر تم نے جن باتوں کو اندر سے نہیں مانا اللہ کی، وہ اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ بات بولا یہاں پر کہ وہ ان دیئر ہارٹس، ان کے ہارٹ ہے جو ریجیکٹ کرتے آیت کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ and were heedless of them، اور وہ اس کی طرف سے بے پرواہی، لاپرواہی برت رہے تھے. gaining no lessons from the آیت، یعنی آیت سامنے تمہارے ہے لیکن اس میں سے سبق کوئی بھی نہیں لے رہے تم. اگر اللہ نے کچھ آیتوں کے لیے جو بھی کہا ہے تو اس میں سے تم کو سبق لینا ہے، لیسن لینا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، those who deny our ayat and the meeting in the hereafter vain are their deeds. جنہوں نے بھی ہماری آیتوں کو رد کیا، ہمارے سے ملاقات آخرت کی جو ہے اس کو رد کیا، ان کے تمام اعمال حبط، وین، فضول ہو گئے. indicates that whoever among them does this، جو کوئی بھی کرے گا ان میں سے کچھ بھی، remaining on this path until death، اور اسی راستے کے اوپر اپنی موت تک رہے گا، then all his deeds will be in vain، تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. اللہ said next هل يجزون الا ما كانوا يعملون، are they requited with anything except what they used to do؟
تو کیا ان کو وہی اجر نہیں دیا جائے گا جیسے کہ وہ اعمال کر رہے تھے؟ یعنی اعمال تم کچھ اور کر رہے ہو تو کیا تم کو مطلب اجر کچھ جزا کچھ اور ملے؟ یعنی کہ تم املی بو اور تم کو آم ملے، یہ کیسے ہو سکتا؟ meaning we only recompense them according to the deeds that they performed. ہم ان کو وہی بدلہ دیں گے جیسے کہ انہوں نے اعمال کیے تھے. good for good and evil for evil. بھلائی کا بدلہ بھلائی، برائی کا بدلہ برائی. surely as you bring forth you reap the harvest thereof. تو جو کچھ بھی تم نے اگایا ہے اب وہی تو کاٹو گے. دنیا کے اندر جو بھی چیز ہم کرتے ہیں وہ ہماری کھیتی ہے، دنیا ہماری کھیتی ہے جس کے اندر ہم ہل چلاتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں، اور آخرت میں وہ کھیتی ہم کاٹیں گے. ہارویسٹنگ جو ہے وہ تبھی ہوگی آخرت میں. تو جیسا بویا تھا ویسا ہی تو کاٹو گے نا. اگر اچھا بویا تھا تو اچھا کاٹو گے، برا بویا تھا تو برا ہی تو کاٹو گے نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.